پھر آپ چلے جائیے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. علمی سٹی کے لائیو سیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حنیف ملک بحرین سے. اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں پاکستان کے ماشاءاللہ معروف بزنس مین، اسپیشلی ایجوکیشن اور ٹریننگ میں بہت نام کمایا ہوا ہے، احمد شفیق صاحب. تو آج انشاءاللہ باقی ڈیٹیل میں جتنی بھی چیزیں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. جیسے کہ ناظرین کو پتہ ہے ہم علمی سٹی کا جو ڈیلی بیسس پہ ایک اویئرنیس پروگرام لے کے آتے ہیں. اس اویئرنیس میں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی ٹین ایج بچوں کو اور جتنے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ہم صحیح پاس دے سکیں کہ وہ ایک اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کو کس لیول پہ کہاں جانا چاہیے اور کون سی فیلڈ ان کو سلیکٹ کرنی ہے. اس کے لیے جو آج ہمارے ایکسپرٹ ہیں احمد شفیق صاحب، ان سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. احمد شفیق صاحب کا انٹروڈکشن میں کرواتا چلوں. یہ احمد شفیق صاحب ماشاءاللہ یہ سی ای او ہیں کوتھم گروپ کے. ابھی کرنٹلی کوتھم کالج آف کوتھم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ، کنسلٹنٹ کوتھم دبئی، کوتھم ٹریول سولوشن، کوتھم ہاسپٹیلٹی فاؤنڈیشن، کوتھم مین فار انٹرنیشنل کے سی او ہیں. اور ماشاءاللہ انہوں نے کافی دنیا میں کافی زیادہ ایوارڈ بھی جیتے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ ان کے جو ادارے ہیں ان کا پاکستان میں، دنیا میں، گلوبل پہ بہت بڑا نام ہے. مور دین 30,000 یہ اپنے بچے ٹرینڈ کر کے جو ڈفرینٹ سیکٹرز میں، ڈفرینٹ ایریاز میں سرو کر رہے ہیں، وہ ہمارے سرمایہ ہیں. ان کو سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویلکم ٹو شو. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ حنیف صاحب فار انوائٹنگ می. اینڈ مجھے امید ہے ہماری ٹاک کا ہمارے جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کو فائدہ ہوگا. بالکل سر، اسی طرح جیسا کہ سر میں نے انٹروڈکشن کروایا، ہمارا جو علمی سٹی پلیٹ فارم ہے بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ گیسٹ کو ڈفرینٹ مواقع پہ لے کے آتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے آنے والی جنریشن ہے، جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو ایک صحیح بات مل جائے، ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ان کو کس فیلڈ میں جانا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بچے کا مائنڈ بننا ہوتا ہے کہ اس نے جی ڈاکٹر بننا ہے، وہ انفارچونیٹ وہ ڈاکٹر کے میرٹ پہ نہیں آ سکتا کسی ریزن پہ، پھر وہ ایک اپسیٹ ہو جاتا ہے. اس کے پاس دوسری آپشن ہی نہیں ہوتی. آپشن اس وجہ سے نہیں ہوتی، نہ اس کو اویئرنیس ہوتی ہے، نہ اس نے اس پہ ورک آؤٹ کیا ہوتا ہے. اسی کے لیے آپ کو سر آج آپ نے انوائٹ بھی کیا، آپ سے بڑی ڈیٹیل میں یہ چیزیں ہم ڈسکس بھی کریں گے. تو سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اپنے بارے اور اپنے کوتھم کے بارے تھوڑا سا انٹروڈیوس کیجیے. جیسا کہ مجھے انفارمیشن ہے آپ نے یو کے سے اسٹڈی کی ہے. یو کے سے کوئی بھی اسٹڈی کرتا ہے تو موسٹلی لوگ وہیں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں. آپ نے اسٹڈی یو کے کی ہے، پاکستان آ کے ماشاءاللہ بہت بڑا سیٹ اپ بنایا ہے اور بڑے اچھے ایک آپ کہہ لیں پیارے بچے اپنے ٹرینڈ کر کے اور ان کو ڈفرینٹ سیکٹر میں آپ ایڈجسٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر وہ اپنی ارننگ کما رہے ہیں اور ڈفرینٹ جگہ پہ وہ ماشاءاللہ ایک اپنا نام روشن کر رہے ہیں، کوتھم کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. کائنڈلی سر آپ اپنا انٹروڈکشن اور اپنے ادارے کا انٹروڈکشن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ فار انوائٹنگ می فار اے کریئر ٹاک. اور میرے حوالے سے یہ ہے کہ میری جو بیک گراؤنڈ ہے، میری جو سکولنگ ہے وہ اکاڑا سے ہے. اکاڑا چھوٹا سا شہر ہے لاہور کے بہت قریب. اور اس کے بعد میں نے گریجویشن کی لاہور سے، اور اس کے بعد میں نے اسپیشلائز کیا ان ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم مینجمنٹ فرام اے برٹش یونیورسٹی کالڈ یونیورسٹی آف بورنموتھ، ساؤتھ آف انگلینڈ میں. اور اس کے بعد میرے پاس یہ ایک پروویژن تھی کہ میں پاکستان سے باہر، جس طرح نارملی 99% لوگ جب پاکستان سے باہر پڑھتے ہیں تو وہ پاکستان سے باہر ہی اپنی سیٹلمنٹ کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے کہ اپنی جو روٹس ہیں، اپنی جو مٹی ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں. اور اگر ہم نے کچھ سیکھا ہے تو اس کا ہمارے ملک کو فائدہ ہونا چاہیے، اور ہمارے ملک میں ہمیں وہ چیزیں کرنی چاہیے جو عام طور پہ ہم دوسرے ملکوں میں جا کے کرتے ہیں. تو 2002 میں الحمدللہ ہم نے یہ ایک چھوٹا سا انیشیٹو لیا، ویری ہمبل. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے جو سافٹ امیج ہے، پاکستان کا جو رائٹ امیج ہے، جو ایک ڈیو امیج ہے پاکستان کا اور پاکستانی یوتھ کا، اس کو دنیا میں پروموٹ کیا جائے. وہ اس کی ڈفرینٹ صورتیں ہیں اس کو کرنے کی، کہ آپ پاکستان سے ایسا ہیومن ریسورس ٹرینڈ کریں جو جب دنیا میں کام کرے اور پاکستان میں بھی اس سیکٹر میں کام کرے تو اس سے پاکستان کا ایک امیج جو ہے وہ مزید گرو کرے اور پاکستان کا جو نام ہے وہ بلندیوں پہ ہو. تو یہ ایک پیشن تھا جس نے مجھے ہمیشہ ڈرائیو کیا، بچپن سے ڈرائیو کیا. اور بالکل وہ ایک خاندان سے یہ چیزیں ملیں
کہ جو پاکستان ہے وہ فرسٹ ہے، سب سے پہلے ہم پاکستان کو رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہم اپنی اگلی جنریشن کو پاس آن کریں۔ تو پاکستان آ کے ہم نے 2002 میں جو پہلا اپنا ادارہ لاہور سے شروع کیا، اور اس کے بعد چلتے چلتے ہمارے ابھی کوئی 15 سکول ہیں، اور ہر ادارے کے اندر کوئی 5 ڈپارٹمنٹ ہیں، اور ایک ہمارا چھوٹا سا سیٹ اپ دبئی کے اندر بھی ہے، جس کا مقصد ہیومن ریسورس کو پالش کرنا ہے، ٹرین کرنا ہے جو وہاں آ جاتا ہے، اور اس کو جو لوکل انڈسٹری ہے مڈل ایسٹ کی، جس میں سارے گلف کنٹریز شامل ہیں، وہاں پہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب جو یہاں پہ ہم کر رہے ہیں کوتھم میں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پروفیشنل کوالیفیکیشنز ہیں، ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو ان پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو المیہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ 70-71 سال سے ہم ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں، کہ وہ جو آپ نے بات کی کہ ہم ڈاکٹر انجینئر کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اور کوالیفیکیشن نہیں ہے اور کوئی اور کریئر پاتھ نہیں ہے جس پہ ہم جا سکتے ہیں، اور وہ ہمارے والدین بھی ایک ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر انجینئر بنانے ہیں، یا پھر وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ان کو ایسا پڑھانا ہے کہ سرکاری نوکری ان کو کروانی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس سال پورے پاکستان سے کچھ 40 لاکھ بچوں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا اپروکسیمیٹلی، جس میں آپ کے فیڈرل بورڈز بھی شامل ہیں، جس میں جو پاکستانی سکولز مڈل ایسٹ میں شامل ہیں وہ بھی اس میں آپ کاؤنٹ کر لیں۔ 40 لاکھ بچہ تھا، اور اس میں سے کچھ 75% بچے جو پاس ہوئے ہیں، جو بھی رزلٹ آیا ہے، تو تقریباً وہ 3 ملین سے زیادہ لوگ ہیں جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں اس دفعہ۔ اور آپ جسٹ امیجن کریں، جو ڈاکٹر انجینئر بن سکتے ہیں، گورنمنٹ کی جو سیٹس ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر بھی اگر آپ ڈال لیں تو وہ 10,000 کے قریب ٹوٹل بنتی ہیں، یعنی 10,000 بچوں سے زیادہ ڈاکٹر انجینئر پاکستان میں نہیں بن سکتے۔ اور جو باقی ہیں، جو 29 لاکھ اور 90,000 بچہ جو پیچھے ہے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ کیا اس کے لیے ڈائریکشن ہے؟ کیا ان سب نے ہی ڈاکٹر انجینئر بننا ہے، یا ان کے پاس اور آپشنز بھی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بہت آپشنز ہیں، صرف ایک اپنے اینگل کو وائڈر کرنے کی ضرورت ہے، ایک ڈیفرنٹ اینگل سے سوچنے کی ضرورت ہے، ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے آپ کو، اور آپ کے پاس بہت سارے پروفیشنل کریئرز ہیں۔ انفارچونیٹلی بہت سارے ہماری جو ینگسٹر جو ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں، وہ بننے کے بعد پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، میں آگے کیا کروں، یعنی ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد بھی وہ رستہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو میں کس طرح سے وہاں جاؤں۔ تو یہ ایک المیہ ہے کہ ہم نے ان کو شاید اس طرح سے وہاں اس لیول تک ایجوکیٹ نہیں کیا کہ اب آپ انجینئر بن گئے ہیں تو اب تو آپ کو آپ کا رستہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو باقی بچے وہ کیا کریں۔ دیکھیں ہمارے پاس اتنے سیکٹرز ہیں، جس میں وہ آپ فوڈ ٹیکنالوجی لے لیں، آپ فیشن ڈیزائن لے لیں، آپ وہ بینکنگ اینڈ فائنانس لے لیں، اس کے بعد آپ یہ ہاسپٹیلٹی ٹریول اینڈ ٹورزم لے لیں، آپ کنسٹرکشن کا فیلڈ لے لیں۔ اب ایک پرابلم یہ ہے کہ اب ہر بچہ جو ہے جب وہ انٹرمیڈیٹ کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ جی میں BA BS کر لوں، میں MA MS کر لوں، میں PhD کر لوں۔ اور جو پاکستان میں جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ بڑی الارمنگ ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ آگے یونیورسٹی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، جو اس طرف آ گئے ہیں، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ڈیسیژن نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آپ سٹیٹسٹکس لے لیں، آپ یورپ میں، US میں، UK میں یا آسٹریلیا میں، اور جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ یونیورسٹی کی طرف نہیں جاتی، بڑی تھوڑی سی پاپولیشن بچتی ہے جو وہ اسٹوڈنٹس کا نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ایک پرسنٹیج ہے جو یونیورسٹیز کو جوائن کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایکڈیمکس میں آنا ہے، ریسرچ میں جانا ہے، یا اور ڈیفرنٹ کریئرز کو جوائن کرنا ہے۔ اور ساری پاپولیشن، یہ ساری جو یوتھ ہے وہ یونیورسٹی کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو جو سکلز کی طرف جانا ہے، آپ کو جو ایک ایسے جو سیکٹرز ہیں، عام طور پہ یورپ اور امریکہ میں لوگ اسکول کے بعد فوراً ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ انہوں نے سکلز کی طرف جانا ہے، انہوں نے ووکیشنل کوالیفیکیشنز کی طرف جانا ہے، ٹیکنیکل کوالیفیکیشنز کی طرف جانا ہے، یا پروفیشنل ٹریننگز کی طرف جانا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ ان کو ڈائریکشن دینے والا کوئی نہیں ہے۔
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ رہی ہے اور انہوں نے کبھی اس کو ایسا امپورٹنس نہیں دی. کاسمیٹک طور پہ تو وہ امپورٹنس دیتے رہے اور بات کرتے رہے سب لوگ اور کرتے ہیں کہ جی بس وہ جی فنی تعلیم ہونی چاہیے, فنی تعلیم ہونی چاہیے. تو میں نے اس کا نام وہی رکھا ہوا ہے فنی, جو آپ کہتے ہیں نا فنی ہے, اس سے فنی FUNNY ہم فنی کہتے ہیں نا, یہ فنی تعلیم, اس طرح سے فنی تعلیم ہے پاکستان میں. یہ بیسیکلی فنی تعلیم نہیں ہے کہ یہ ٹیکنیکل پروفیشنل ایجوکیشن نہیں ہے, کہ یہ ایک فن ہے, یہ کوئی ہم وہ سمجھ کے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہماری جو لیڈرشپ ہے جو سوشل بیریئرز کو توڑتی ہے جو کہ پاکستان میں موجود ہیں, کہ لوگ کام کو چھوٹا کام سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کنسٹرکشن سیکٹر میں کام کر رہے ہوں گے, اگر ہم اس طرح سے ریلوے میں ہاسپٹیلٹی میں کام کر رہے ہوں گے تو یہ چھوٹے کام ہیں اور یہ کام ہمارے کام نہیں ہے. یہ ایک سوشل گیپ ہے, جو ہماری سوچ کے اندر ایک گیپ ہے کہ کام چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے. پہلے تو ہمیں ان سوشل بیریئرز کو توڑنا ہے. اب معاشرے کے اندر, معاشرے میں یہ بتانا ہے کہ کوئی کام چھوٹا کام نہیں ہے. القاسم الحبیب اللہ آپ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. جب یہاں تک بات آپ کو بتا دی گئی ہے, اس کے باوجود آپ یہ سوچ رہے ہیں کام چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے. آپ نے بہت سارے پروفیشنز کو ایسے نام دے دیے ہیں کہ وہ لوگ گھبراتے ہیں اس پروفیشن کی طرف جانے سے. تو اس کو بریک کرنے کا, یہ بیریئرز توڑنے کا جو کام ہے, یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے. میں آپ کو مثال دوں گا, آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ جب الیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ جب اوتھ لینے سے پہلے وہ کسی ایک اسکول میں جاتا ہے, عام طور پہ اسکول میں جاتے ہیں یا کسی کمیونٹی سینٹر پہ جاتے ہیں, اور وہاں جا کے وہ اس کو پینٹر کا کام کرتے ہیں, کوئی بلڈنگ کو پینٹ کرتے ہیں. اس اے سمبولک تھنگ کہ آپ امریکن پریزیڈنٹ اگر وہ بلڈنگ پینٹ نہیں کرے گا تو وہ پھر بھی پینٹ ہو جائے گی, لیکن امریکن پریزیڈنٹ یہ دنیا کو بتاتا ہے کہ جی ہم یہ اسی کمیونٹی, اس کمیونٹی میں سے ہیں. ایک میسج ڈیلیور کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. اور ہماری لیڈرشپ میں نے نہیں سنا آج تک کبھی کو کسی ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں ہمارے لیڈر میں سے کسی میں سے کو گیا ہو, اس نے جا کے وہاں پہ کسی پلمبر کی, ویلڈر کی, کسی پینٹر کی, کسی کوک کی, ویٹر کی یونیفارم پہنی ہو اور کہا ہو جی یہ جو پروفیشن ہے یہ بڑا گریٹ پروفیشنز ہیں اور ہمیں ان کو جوائن کرنا چاہیے. تو وہی میسج پاس آن ہوتا ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کچھ سرکاری نوکریاں 10 پوزیشن نکلتی ہیں, فرض کریں وہ میٹر ریڈر کی ہوں, وہ کانسٹیبل کی ہوں, وہ کسی سولجر کی ہوں, کوئی سرکاری نوکریاں وہ چاہے کسی کلرک کی ہوں, اس میں 100 نوکری ہوتی ہے اور اس میں 5 لاکھ اپلیکیشن وہاں پہ ہوتی ہے. اور جب آپ ان اپلیکیشنز کا انالیسس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو MSc MA اور MBA اور MCOM اور گریجویٹس نے اپلائی کر رکھا ہے اس نوکری کے لیے, اور جو کہ نوکری عام طور پہ میٹرک پوزیشن والے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو بیریئرز ہیں, یہ میں بیریئرز کی بات کر رہا ہوں. ہم نے بات کرنی ہے آگے سولوشنز کی طرف کہ کر کیا سکتے ہیں ہم, کیا ہمارے پاس ایسی پروویژنز, کیا ایسے ہمارے پاس سیکٹرز, کیا ایسے پر ہمارے پاس رستے ہیں جو ہماری جو جنریشن ہے, جو 60% جنریشن ہماری ینگ جنریشن ہے جو کہ 12 کروڑ کے قریب بنتی ہے, اور ہر سال 15 سے 20 لاکھ ورک فورس کا آپ کے سسٹم میں اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ کا جو ٹیویٹ کا سسٹم ہے, جو ٹیکنیکل ایجوکیشن اور پروفیشنل ٹرین کا سسٹم ہے, وہ 3-4 لاکھ سے زیادہ بچوں کو انٹرٹین نہیں کر سکتا ایک سال کے اندر. یہ ان کی لیمٹ ہے. باقی بچے کہاں جائیں گے؟ ایک تو یہ اس کا جواب کسی نہ کسی کو دینا ہے کہ یہ what is the way forward no from the government side. اب آپ آگے اپنا سوال کریں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا بچوں کو کیا کرنا چاہیے, کس فیلڈ میں جانا چاہیے, یہ تو ہم جا رہے ہیں. اچھا سر دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کا ماشاءاللہ آپ نے گلوبل بیس کافی زیادہ ایوارڈ اچیومنٹ لی ہوئی ہیں. ایک لیمپ آف نالج کا ایوارڈ ہے آپ کے پاس, آؤٹ اسٹینڈنگ انٹرنیشنل ہاسپٹیلٹی آڈیٹر 2014 کا, یہ آپ کو USA سے ملا ہوا ہے. تو یہ سر بینگ پاکستانی تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ایک اپنے ناظرین کو بتا دیں, یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اور اس کے بیک پہ کہانی کتنی ہے اور کتنی ایفرٹس ہیں. جی میں بہت شکریہ. 2014 میں 1 اپریل کوئی یہ ایوارڈ سیرمنی واشنگٹن DC JW میریٹ میں ہوئی تھی, اور مجھے اس سے کوئی 2 ویکس پہلے 3 ویکس پہلے مجھے انفارم کیا گیا تھا کہ آپ کو امریکہ میں ایوارڈس ہوتے ہیں ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے, سال میں ایک ٹائم اپریل میں ہوتے ہیں وہ نارملی, اور اس میں کوئی 500 انوائٹیز ہوتے ہیں اور
ایک 1% وہ دنیا باہر سے انوائٹ کرتے ہیں، دنیا کے کسی ایک ملک سے، جہاں سے وہ ان کا سروے یا ان کی جو سلیکشن بورڈ ہے ان کا، وہ سلیکٹ کرتا ہے مختلف ملکوں سے، اور ہر سال ایک بندہ جو آؤٹ سائڈ سے آتا ہے، ایک جو ایوارڈ ونر ہے وہ امریکہ سے باہر سے ہوتا ہے، باقی سب لوگ امریکنس ہوتے ہیں۔ اس میں جتنی بڑی امریکن ہوٹل چینز ہیں دنیا میں، یو نیم دم، وہ میریٹ ہے، وہ شیرٹنس ہیں، ہلٹن ہے، انٹرکونس ہیں، ان کے جو پریزیڈنٹس اور سی ای اوز، پلس جو باقی امریکہ میں پورا جو سیکٹر ہے ٹریول ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی کا، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ تو مجھے 2014 میں اس ریجن سے، ایشیا سے سلیکٹ کیا گیا، کہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی کہ ایک ڈیفیکلٹ کنٹری پاکستان کو یہ دیکھا گیا کہ ایک چیلنج سے ایک نکلا ہے ایک ملک بڑا ریسنٹلی اور ٹیررزم کے بعد، تو وہاں پہ ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں کسی ادارے نے کام کیا ہے، اور انہوں نے اس پہ ہمیں اپریشیٹ کیا کہ آپ ایک ڈیفیکلٹ ٹائم میں، مشکل ٹائم میں آپ نے ہاسپٹیلٹی ٹریول اینڈ ٹورزم پہ کام کیا، جو کہ مشکل کام ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے وائلنس ہو، اور وہاں پہ یہ ذرا چیزیں مشکل ہوتی ہیں ٹورزم پہ بات کرنا۔ تو اس پہ انہوں نے مجھے یہ ایوارڈ دیا، اور میرے لیے ایک بہت آنر کی بات تھی۔ میں نے پاکستان کو یہ اور پاکستان کے خوبصورت لوگوں کو یہ ایوارڈ ڈیڈیکیٹ کیا، اور کہ یہ جو ایک اچیومنٹ ہے یہ بیسیکلی تو میرے ملک کی اچیومنٹ ہے، اور کیونکہ یہ شناخت پاکستان کے حوالے سے ہے، اور یہ ایوارڈ تو پاکستان کا ایوارڈ ہے، اور مجھے آف کورس باقی عام انسانوں کی طرح مجھے بھی اس کی بڑی خوشی ہے کہ ہم ڈسکس ہوئے ہیں ایک ان کمیونٹیز میں کہ پاکستان کے اندر بھی ٹورزم پہ کام ہو رہا ہے، ٹریول پہ کام ہو رہا ہے، ہاسپٹیلٹی میں یہ سیکٹر ہیں، یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک میرے لیے بڑی ایک اضافہ تھا، اور اس نے جو ہمیں حوصلہ دیا کہ نہیں، ہم اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ زبردست۔ جیسے کہ آپ کو پاکستان میں تو ماشاءاللہ کافی زیادہ آپ کو ایوارڈ جو ہیں کنٹینیو ملے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس کافی زیادہ ادارے ہیں جو انٹرنیشنل ہیں، پاکستانی ہیں، ان میں آپ کے پاس ممبرشپ بھی ہے، آپ ایک ٹورزم کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، چیمبر آف کامرس میں ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ ممبرشپ بھی ہے آپ کی، کیونکہ آپ کا ہر جگہ پہ ایک انٹرسٹ بھی رہتا ہے، آپ لوگوں کی ایک ایڈوائز بھی رہتی ہے۔ ایڈوائز بیسیکلی ایک ایکسپیرینس بیس پہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ بتائیے سر، جو 30,000 بندے آپ نے ٹرین کیے ہیں لیٹ سے، جو آپ کے ادارے سے پاسڈ آؤٹ ہے، تو ماشاءاللہ ابھی وہ سارے سیٹل ہیں اور کس لیول پہ ہیں، اور وہ ان میں کتنی موٹیویشن ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا کویشچن یہ ہے کہ ہمارے جو بچے یوتھ ایج ہے، ان کا کتنا انٹرسٹ ہے ابھی اس ٹریننگ اور اس سیکٹر میں آنے کا؟ جو لیٹ سے ایک اسٹیٹ آف ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ نہیں جا پاتے، پھر ان کا آج کل کتنا انٹرسٹ رہ گیا ٹریننگ کو، اور پروفیشنل ٹریننگ جیسے آپ لوگ کروا رہے ہیں، کوچنگ کروا رہے ہیں، تو اس میں کتنا اسکوپ بڑھ رہا ہے ڈے بائی ڈے؟ جی ملک صاحب، کوتھم کا جہاں تک تعلق ہے، کوتھم بہت سارے ملکوں میں جو ٹاپ دنیا کی ایوارڈنگ باڈیز ہیں، فرض کر گئے امریکہ ہے تو امریکہ کی جو سب سے بڑی ایوارڈنگ باڈی ہے، جو کوالیفیکیشن ایوارڈنگ باڈی ہے، ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ وہی ادارہ کارنیل کو ان امریکہ، کارنیل سب سے بڑا دنیا کا انسٹیٹیوشن ہے ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے لیے، جہاں سے لوگ نکل کے ہلٹن، شیرٹن اور میریٹس کے پریزیڈنٹس بنے ہیں۔ اس کے بعد ہماری ہاسپٹیلٹی کی کچھ کوالیفیکیشنز کے لیے برٹش ایوارڈنگ باڈی ہے جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیلتھ اینڈ فوڈ سیفٹی پہ بھی برٹش ایوارڈنگ باڈی ہے جس کے ساتھ ہائی فیلڈ، اس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ ٹریول اینڈ ٹورزم کی جب آپ بات کریں کہ دنیا میں ایک ہی سسٹم ہے جس میں 97% جو ٹرین کرتا ہے وہ ایاٹا ہے، اور ایاٹا مونٹریال، جنیوا اور سنگاپور سے کام کرتا ہے، اور ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس طرح ہماری اس کے علاوہ ورلڈ شیفز کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، جو دنیا کے شیفز کی سب سے بڑی ایوارڈنگ باڈی ہے، اور پیرس میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یعنی یہ وہ ایوارڈنگ باڈیز ہیں، یعنی جو ہماری سرٹیفکیشنز ہیں، یہ ضروری ہے ملک صاحب بتانا کہ جو ہماری سرٹیفکیشنز ہیں وہ انٹرنیشنلی اکنالجڈ ہیں اور انڈورسڈ ہیں، ریکگنائزڈ ہیں۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس کوتھم کی ساری برانچز میں ٹریننگز لیتے ہیں اور کوالیفیکیشنز لیتے ہیں، وہ فورن کوالیفیکیشن ساتھ لے رہے ہوتے ہیں، جس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جب ان بوائز اینڈ گرلز کو ہم دنیا میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو ان کے لیے امپلائمنٹ کے راستے کھل جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دنیا کے جو ٹاپ برانڈس ہیں، بورڈز ہیں جو اور برانڈس ہیں، ان کی کوالیفیکیشن، ان کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہوتا ہے، اور جو ویریفائیبل ہوتا ہے ان کے سسٹمز سے۔ جب بچہ سی وی بناتا ہے تو اس میں اس کی ایک اسٹرینتھ بن جاتی ہے کہ وہ اس کے لیے جاب کے راستے جو وہ ایزی ہو جاتے ہیں۔ ہم ان بچوں کو پورے مڈل ایسٹ میں، اس کے علاوہ جرمنی میں، اس کے علاوہ فار ایسٹ میں ہم ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں،
اور ان کے لیے پلنٹی آف جابس اویلیبل ہوتی ہیں جہاں یہ بچے ان سیکٹرز میں جا کے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں بھی کوتھم جو ہے وہ ڈفرینٹ فورمز پہ سپورٹ دیتا ہے, جیسے شیفس ایسوسیشن آف پاکستان ہے جس میں سارے پاکستان کے جو شیفس ہیں وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور ہم ان کی جو اپ گریڈیشن کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. ان کو پاکستانی کوزین کو دنیا میں انٹروڈیوس کروانے کے لیے وہ شیفس ہمارا ادارہ رول ادا کرتا ہے کہ ہم دنیا کے مختلف ملکوں میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, جہاں پہ جو ڈیولپڈ ورلڈ کے سارے ملک اپنی کوزین لے کے آتے ہیں اور اس پہ کمپیٹ کرتے ہیں, اور ہمارے پاکستانی جو بوائز اینڈ گرلس ہیں, بچے ہمارے, وہ وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی فلیگ کے نیچے. اور ہم نے بہت سارے ایوارڈ جیت کے لائے ہیں جو کہ پیچھے میری بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ہنڈریڈز آف ایوارڈس ہم نے پچھلے 15 سالوں میں ہم نے جیتے ہیں مختلف ملکوں سے, جو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ پاکستانی کوزین دنیا میں ریکگنائز ہوئی اور ایکنالج کی گئی. ادروائز وہ انڈین کوزین کے امبریلے کے نیچے چلی جاتی تھی پہلے کہ جی وہ انڈین کوزین سے سملر کوزین ہے پاکستانی. ہم نے وہاں یہ ثابت کیا کہ نہیں, ہمارے کوزین میں بہت سارے ڈفرینس ہیں اور ہم بہت زیادہ بہتر طریقے سے ان سے کام کر سکتے ہیں, اور پاکستانی شیفs جو ہیں وہ بھی انٹرنیشنلی کام کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے پھر ریسٹورنٹ ایسوسیشنز بنائیں جس میں ہم ریسٹورنٹ اور ہوٹل انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے شیفs کو ہم جو ہے ان کے جو مینیجرز کو ٹرین کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ڈفرینٹ چیمبرز ہیں پاکستان میں ان کو سپورٹ دیتے ہیں, اور کارپوریٹ سیکٹر میں ہم ٹریننگز کا ہم نے ایک ایلیمنٹ اوپن کر رکھا ہے جو ہم ٹریننگز دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو 16 جو ہمارے سکولز ہیں تھرو آؤٹ پاکستان, ان میں ہم 5 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں, جس میں ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ہے جو ہوٹل مینیجرز اور ہوٹل کا پورا جو ایک سٹاف ہے فرام دی فرنٹ آفس ٹو دی فائنانس اینڈ مارکیٹنگ آفس, وہ ہم وہ ٹرین کرتے ہیں. کلنری سائڈ پہ ہم شیفs کو اور کوکس کو ٹرین کرتے ہیں. بیکنگ پہ ہم بیکرز کو اور پیتسیئر کو ٹرین کرتے ہیں. ہیلتھ اینڈ فوڈ سیفٹی کا جو سیکٹر ہے ہمارا نیوٹریشن کا, اس میں ہم فوڈ آڈیٹنگ انسپیکٹرز اور انسپیکشن کے لوگ اور آڈیٹنگ کے لوگوں کو اور فوڈ سیفٹی آفیسرز کو ٹرین کرتے ہیں. ٹریول اینڈ ٹورزم اور یاٹا پہ ہم ایئرپورٹس پہ جو آپ دیکھتے ہیں کاؤنٹرز ہیں جہاں پہ لوگ چیک انس کر رہے ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں. ہم ایئر سائڈ کارگو کے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں. ہم جو ٹریول ایجنسیز اور ٹور آپریٹرز کا جو سٹاف ہے جو بڑا ماڈرن سکلز کے ساتھ وہ ہم انہیں مارکیٹ میں بیچتے ہیں, وہ ہم سے ٹریننگز لیتے ہیں, اور بچے اپنے سیلف امپلائمنٹ میں بھی جاتے ہیں کہ وہ اپنے کام بھی کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں. اگر انہوں نے شیف کا کورس کیا ہے تو ایون اپنے گھر سے اپنا ریسٹورنٹ رن کر سکتے ہیں. ایک نئی تھیم ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے کہ ڈیلیوری کمپنیز آ کے ان کا کھانا ڈیلیور کرتی ہیں اور ان کو گھر پہ کر دیتی ہیں, جس پہ ان کو یعنی وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, گھر سے ریسٹورنٹ چلا سکتے ہیں, گھر سے بیکری چلا سکتے ہیں, اور جہاں مارکیٹ پلیس میں وہ کام کرنا چاہیں وہ مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں. اتنے وینیو, یعنی آپ نے پہلے کیا کہ ڈاکٹر انجینئر کی بات کی, چند دن پہلے میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا اور انڈیپینڈنٹ اردو ایک ویب سائٹ ہے اس پہ چل رہا تھا, تو میرے لیے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے ہمارا بچہ عبد السمی شاید اس کا نام ہے یا عبد السمد اس کا نام ہے, وہ ٹائٹل لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر بنتے بنتے بیکر بن گئے. یعنی وہ اسٹوڈنٹ یہ بتا رہا ہے, اور جو میرے نالج میں نہیں تھا, میں نے بھی صرف اسے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ اس کا MBBS میں ایڈمیشن ہو گیا اسٹوڈنٹ کا, اور اس نے اپنی فیملی کو کہا میرا انٹرسٹ نہیں ہے میڈیکل میں, مجھے نہیں پڑھنی میڈیسن, میں نے تو یہ بزنس کرنا ہے اور میں بیکنگ اینڈ پیتسری کے بزنس میں آنا چاہ رہا ہوں. وہ آیا, اس نے ہمارے ادارے سے آ کے 2 سال کا ہمارا ٹریننگ پروگرام کیا, اور اب وہ اپنی بہترین ایکسیلنٹ قسم کی اپنا ایک بیکنگ کا بزنس جو ہے وہ رن کر رہا ہے. اور میں خود اس کو, اور میرا خیال ہے کہ ود ان فیو ڈیز کو تقریباً 1.5-2 لاکھ لوگوں نے وہ اس کو دیکھا. بات یہ ہے کہ آپ کو جو شوق ہے, جو آپ کا پیشن ہے, وہ اگر آپ کا کریئر بن جائے, وہ اگر آپ اس پروفیشن میں چلے جائیں تو آپ کے لیے لمٹ لیس آپ کے لیے جو ہے وہ اپرچونٹیز ہیں, آپ گرو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی ایسے پروفیشن میں آپ کو دھکا دے دیا جائے جس میں آپ کا پیشن نہیں ہے, آپ کا دل نہیں ہے, آپ کا دماغ نہیں ہے, اور آپ وہ اس میں مشکل ہے کہ آپ اس میں سکسیڈ کر سکیں, آپ اس میں کامیاب ہو سکیں. زبردست. جی جناب. اچھا سر یہ بتائیے, یہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں تو ایڈجسٹمنٹ, آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کے گوتم سے بچے ٹرینڈ ہو کے یا ایجوکیٹ ہو کے جاتے ہیں تو پاکستان میں وہاں گورنمنٹ جاب میں کتنا اسکوپ ہے؟ ان کو بھی سیم ویلیو ملتی ہے, سیم لائک جو بچہ پڑھ کے آتا ہے, یا اس کو وہ پریفرنس نہیں ملتی؟ اوورسیز میں تو ٹھیک ہے پریفرنس ملتی ہے, وہ ایک ٹیکنیکل ہو جاتے ہیں, اپنے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں, پراپر ٹریننگ لے لیتے ہیں, تو پاکستان میں کیا اسکوپ ہے ان کا جو آپ کے بچے آپ کے انسٹیٹیوٹ سے ٹرین ہوتے ہیں؟
دیکھیں مطلب صاحب جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے پاس تو ہوٹلز نہیں ہیں، گورنمنٹ کے پاس ٹورزم کمپنیز بھی نہیں ہیں، گورنمنٹ کے پاس صرف ایئرپورٹس ہیں یا اس طرح کے ان کے بزنسز ہیں یا کارپوریشنز ہیں ان کی جہاں پہ لوگ امپلائی ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ امپلائمنٹ کہیں آتی ہے، گورنمنٹس بھی پریفر کرتی ہیں کہ اگر سرٹیفائڈ لوگ ہوں گے تو ان کو جو امپلائی کیا جائے گا. اور گورنمنٹس میں بہت ساری جاب جہاں نکلتی ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، جو ککس کی ہو سکتی ہیں یا وہ ان کی جو کیٹرنگ کی ڈویژن ہے اس میں شیفس ہو سکتے ہیں یا وہ ایئرپورٹ ایویشن کا سٹاف ہو سکتا ہے، وہاں پہ ہمارے بچوں کو پریورٹی دی جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس جو سرٹیفکیشنز ہیں وہ انٹرنیشنلی ریکوائرڈ ہیں اور وہ ان سرٹیفکیشنز کے ذریعے وہاں پہ ایزیلی وہ امپلائمنٹ لے لیتے ہیں. لیکن مین اس کا جو رسپانس ہے آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے آتا ہے. جیسے کہ مڈل ایسٹ میں آپ جہاں بحرین میں بیٹھے ہیں تو بحرین میں آپ 5 اسٹار ہوٹلس کے اندر جائیے، آپ کو وہاں پہ کوتھم کے گریجویٹس پاس آؤٹس ملیں گے جو کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ ہوٹلز میں اور ریسٹورنٹس میں بحرین کے اندر. میں مل کے آیا ہوں بہت سارے لوگوں سے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہاں بہترین جگہوں پہ وہ کام کر رہے ہیں. میں پیچھے قطر میں تھا تو قطر میں بھی ایسے تھا، جی کرونا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد دبئی میں تو آپ اینی 5 اسٹار ہوٹل آپ وہاں پہ کوتھم کا پاس آؤٹ گریجویٹ کچن کے اندر، فرنٹ آفس پہ، سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں، ریسٹورنٹ مینیجر، ڈفرنٹ پوزیشنز پہ آپ ان کو دیکھیں گے. آپ ایئرپورٹس پہ کوتھم کو اسٹوڈنٹس کو آپ کو ملیں گے جو ہمارے ایویشن کے کورسز کر کے گئے ہیں. آپ کو اس طرح آپ لے لیں ایمریٹس کیٹرنگ لے لیں، آپ کو بہت بڑی تعداد میں ہمارے بچے وہاں پہ آپ کو کام کرتے ملے گے. یعنی ہم نے جو انٹرنیشنل وینیو ہے نا، اور دنیا کے کسی ملک میں آپ لے لیں نا، امریکہ، یو کے، یورپ اور آسٹریلیا، ہر جگہ پہ ہمارے پاس آؤٹ جو ہیں وہ، اور کینیڈا ایون، وہاں وہ مختلف ملکوں میں مختلف پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں. زبردست. اچھا سر، یہ بتائیے کہ منیمم کیا کوالیفیکیشن چاہیے میں انٹر ہونے کے لیے، ان کو ٹریننگ لینے کے لیے ایک بچے کو منیمم کیا کوالیفیکیشن چاہیے؟ اور اس کی ایج فیکٹر بھی ہے اس میں کہ ایک بندہ ایکسپیرینس اس نے لے لیا ود آؤٹ ٹریننگ، تو اس کو ابھی ایک لیول آ گئی، اس کی ایج 40-45 میں ہے، وہ کہتا نہیں ابھی میں ٹریننگ لے لوں یا سرٹیفکیشن کر لوں، تو کوئی ایج کا کوئی ایشو تو نہیں ہے کوتا میں ایڈمیشن لینا، ایج اور ایجوکیشن، یہ دونوں چیزیں کلیئر کر دیں پلیز. جی ملک صاحب، ہمارے پاس کوالیفیکیشنز کے لیے ایک تو ایج گروپ کا کوئی پرابلم نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، کوالیفیکیشن منیمم ہم میٹرک لیتے ہیں، میٹرک سے کم کوالیفیکیشن ہم نہیں لیتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے چاہے کوکنگ سیکھنی ہو تو، کیونکہ ہم یہ ایک پروفیشنل سکل ہے، ایک ٹیکنیکل سکل ہے جس میں آپ کو کچھ تھیوریٹیکل پارٹ بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو کچھ آڈیو ویژولز بھی یوز کرنے پڑتے ہیں، آپ کو انگریڈینٹس کے نام بھی یاد کرنے پڑتے ہیں، آپ کو کوکنگ میتھڈز کے بارے میں بھی آپ کی پروننسیشن ٹھیک ہونی چاہیے اگر آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا ہے. تو منیمم کوالیفیکیشن ہماری میٹرک ہے. میٹرک کے بعد آپ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو ہم 2 سال کا پروگرام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پروگرام چھوٹے بڑے ہیں، 6 منتھس بھی ہیں، 1 سال بھی ہے، لیکن ہم 2 سال کا پروگرام میٹرک والوں کو دیتے ہیں. جب وہ میٹرک کر کے، میٹرک کے بعد وہ 2 سال ہمارے پاس پڑھتے ہیں، ان کا انٹرمیڈیٹ بھی ہو جاتا ہے. دے آر کنسیڈرڈ انٹرمیڈیٹ، یعنی وہ ایف ایس سی، ایف اے کے برابر ان کی کوالیفیکیشن بھی ہو جاتی ہے، اور جو کہ پاکستان کے تمام بورڈ سے ریکگنائزڈ ہے. اور اس کے ساتھ اگر وہ فردر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے آپ جاب کی طرف جائیں، پہلے آپ کام کریں اور ساتھ ساتھ آپ پڑھیں. آپ اپنے کریئر کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنی کوالیفیکیشن کو فردر امپروو کر لیں. اگر وہ اس کے بعد بی ایس کرنا چاہتے ہیں، ایم ایس سی کرنا چاہتے ہیں، دے کین ڈو دیٹ. اس کے بعد ہمارے پاس کوالیفیکیشنز ہیں انٹرمیڈیٹ جو لوگ بچے کرتے ہیں، ایف اے، ایف ایس سی، آئی کام، آئی سی ایس جو بھی انہوں نے کیا. اس کے بعد ہمارے پاس ایسوسیٹ ڈگری ہے، اور جو پنجاب یونیورسٹی اس کی ڈگری دیتی ہے. 2 سال کا وہ پروگرام ہے. وہ 2 سال کرنے کے بعد دیر از گارنٹیڈ امپلائمنٹ فار پاس آؤٹس، کہ آپ کو جاب کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ہاسپٹیلٹی میں، کلنری میں، ٹریول اینڈ ٹورزم میں، کسی بھی سیکٹر میں آپ کام کریں گے، اور ساتھ آپ ایم ایس کرنا چاہیں، ایم ایس سی کرنا چاہیں تو آگے آپ ایم ایس سی کر سکتے ہیں. جو گریجویٹس ہیں ان کے لیے ہمارے پاس پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ہے اور ایم ایس سی ان ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم مینجمنٹ ہے، جس کی ڈگری اگین پنجاب یونیورسٹی دیتی ہے، اوارڈ کرتی ہے. ہم اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. ایون ایم اے کے لیے بھی ہمارے پاس کوالیفیکیشنز ہیں کہ اگر آپ ایم اے آپ نے کر لیا ہے، ایم بی اے کر لیا ہے، ایم بی اے آپ نے کر لیا ہے، یا ایم کام کر لیا ہے، اور آپ کو جاب نہیں ملی، تو آپ کے لیے چینج آف پروفیشن کا ہم نے کوریڈور رکھا ہوا ہے کہ آپ ہمارے پاس سے 6 مہینے کا ایک ٹریننگ پروگرام کریں آپ، اور آپ ڈائریکٹلی امپلائمنٹ میں چلے جاتے ہیں. آپ کے پاس ونڈوز کھل جاتی ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہے تو سوچنے والی بات کہ جب آپ ایم بی اے بھی کر لیتے ہیں اور تب بھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب میں کیا کروں،
تو وہاں پھر ایک وہ المیہ جو ہے نا وہ جنم دیتا ہے، اور جو کہ ہمیں ہمارے جو کوالیفیکیشن بنانے والے ہیں، جو ہمارے جو لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو رولرز ہیں، انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ٹائپ کی کوالیفیکیشن دے رہے ہیں، کہ ایک بچے کو ایم بی اے کے بعد بھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں. وہ وہاں پہ نو ڈاؤٹ سارا قصور ڈیسیژن میکرز کا یا رولرز کا نہیں ہے، وہاں انڈیویجولز کا بھی ڈیسیژن ہے، وہاں انسٹیٹیوشنز کا بھی جو ایک پلاننگ میں پرابلم ہے، کہ انسٹیٹیوشنز کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس کو ہم نے ایم بی اے کروا دیا ہے، ابھی ایک سی وی بنانے کے بھی وہ قابل نہیں ہے، اس نے گریجویشن کر لی ہے تو اس میں سافٹ سکلز نہیں ہے، اس میں لائف سکلز نہیں ہے، اس میں وہ گرومنگ نہیں ہے جس گرومنگ کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے گرومنگ کے مینرزم جو ہے، گرومنگ جو ہے، سافٹ سکلز جو ہیں، لائف سکل جو ہیں، ان کے بغیر چاہے آپ کچھ بھی آپ نے کیا ہوا ہو، آپ جو ہے اس طرح سے دنیا میں پرفارم نہیں کر سکتے، کسی بھی کریئر میں آپ پرفارم نہیں کر سکتے. تو آپ میں وہ بالکل آپ نے جو ریکوائرڈ سکلز ہیں، جو ٹیکنیکل اور پروفیشنل سکلز کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر سافٹ سکلز اور لائف سکلز کا بھی اویلیبل ہونا ضروری ہے. آپ میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیسیکلی وہ ہوتی ہیں، لیکن آپ میں اگر وہ نہیں ہے، آپ میں وہ کرٹسی، آپ میں وہ اسمائل فیکٹر، آپ میں وہ جو گرومنگ کی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں اگر آپ کے اندر نہیں ہے، یقین کریں بہت سارے ڈاکٹرز میڈیسن پڑھنے کے بعد بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز کو آپ جانتے ہوں گے جو لوگ کہتے ہیں جی نہیں یار یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، وہ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو اچھے ڈاکٹر کا نام بتائیں ذرا میں نے چیک اپ کروانا ہے، وہ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اگلے ڈاکٹر کا ایڈریس، یعنی اس کو وہ ڈاکٹر ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ بھی ڈاکٹر ہے. اور اسی طرح ہمارے اور بھی جو کریئرز ہیں ان میں یہ گیپس رہ جاتے ہیں، جو کہ ایک انڈیویجول کی بھی یہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ لرننگ کی کیپیبلٹی نہیں ہے. ملک صاحب جو چیلنج ہے نا، وہ چیلنج یہ ہے، یہ شاید باقی ملکوں میں بھی ہو لیکن میں اپنے ملک میں یہ بہت دیکھتا ہوں. ہم لوگ جب کچھ بن جاتے ہیں نا، جب میں ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پروفیسر بن گیا، میں ٹیچر بن گیا، میں ہوٹلیئر بن گیا، ہم اپنے کانوں کو لکھ کر بند کر لیتے ہیں، لاک لگا لیتے ہیں، اور ہم اپنے جو لرننگ کی کیپیبلٹی نا، ہمارے جو ایک برین نے جو فردر فیوچر میں پرسیو کرنا ہے، نیا نالج لینا ہے، ہم وہ لینے کا راستہ بند کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر، انجینئر اور پروفیسر اور پتہ نہیں بینکر ہم بن گئے ہیں، اب ہمیں مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیوں سیکھیں؟ وہ جنہوں نے نئے لوگوں نے آنا ہے وہ سیکھیں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم لرننگ کا دروازہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو قبر تک سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو ساری زندگی اپنے آپ کو، میں یہ ایویشن کی کانفرنسز میں جاتا ہوں مختلف جگہوں پہ یا اور کانفرنسز جو ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، لاسٹ کانفرنس ایک میں نے استنبول میں اٹینڈ کی، اس میں کوئی 500 لوگ بیٹھے ہوں گے ڈفرینٹ ٹیبلز کے اوپر، اور 9 to 5 وہ کانفرنس ہے، اور اس میں ایئر لائنز کے جو ہیڈز ہیں، آپ قطر ایئر ویز ہے یا ایمریٹس ہے یا آپ اتحاد ایئر ویز ہے یا گلف ایئر ہے جو آپ کے ملک سے چلتی ہے، ان سب، ٹرکش ایئر ویز ہے، ان کے جو ایم ڈیز ہیں، جو چیئرمین ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے نوٹس لے رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اور مجھے کوئی آج تک ان کانفرنسز میں ایک بھی بندہ پی آئی اے کا نظر نہیں آیا یا ایویشن، پاکستان کی ایویشن کا نظر نہیں آیا جو وہاں سیکھنے کے لیے گیا ہوا ہو، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بس بن گئے ہیں اور ہمیں فردر فیوچر میں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی اسی لیے یہ ہمارے ادارے ڈاؤن گریڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے اس میں لرننگ کی ونڈو اس نے بند کر دی ہے. ہمارے جو ایچ آر کے ٹریننگ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ بجٹ ہی نہیں رکھتے ٹریننگ کا، وہ سمجھتے ہیں ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ایک بندہ بھرتی ہو گیا ہے نا، بس اس کے بعد وہ بس سب کچھ ہے، وہ آئنسٹائن ہے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میری یہ درخواست ہے کہ جو لوگ جس بھی کریئر میں ہیں، جس بھی لیول پہ ہیں، اللہ کے واسطے یہ لرننگ کی ونڈو بند مت کریں، سیکھتے رہیں، نئے ریفریشر کورسز میں جائیں، نئے سکلز لیں، اور آپ کو بڑی فری ونڈوز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے اوپر لرننگ کے لیے، وہ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ ٹریول نہیں کرنا چاہتے، لیکن اپنی لرننگ کے عمل کو بند مت کریں. جی سر. اچھا سر، آپ سے انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں گپ شپ بھی ہوگی ہے، تو آپ سے ایک ہم کیا کریں گے، نیکسٹ ویک ایک اور پروگرام رکھیں گے، اس میں کیا کریں گے، جو بچے ابھی میٹرک پاس آؤٹ ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم اسی چیز پہ ڈسکس کریں گے کہ ان کو کس لیول پہ جانا چاہیے، تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر لیں گے. اچھا سر، آپ سے لاسٹ کوسچن، ایڈوائز یہ ہے اپنے یوتھ ہے، جو اپنے بچے ہیں جنہوں نے ابھی میٹرک پاس کیا ہے یا جو لرننگ سٹیج میں ہے یا یونیورسٹی میں، ان کو ابھی جب ایز اے اسٹوڈنٹ ان کو کیا کرنا چاہیے، اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو کون سی فیلڈ ہے جس کو پیرلل لے کے چلنا چاہیے تاکہ ان کی اسٹڈی بھی کمپلیٹ ہو اور ساتھ میں وہ کسی نہ کسی ٹیکنیکل ٹرینڈ ہو جائے تو ایڈجسٹمنٹ بھی کہیں ان کی ہو جائے.
उनके लिए क्या एडवाइस होगी आप? जी मलिक साहब, मेरी मैं मुखातब हूँ वो तमाम वालदैन, वो तमाम असातिज़ा और वो तमाम जो एक स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो साइंस पढ़ी हो, आर्ट्स पढ़ी हो मैट्रिक में, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते अपने लिए आगे जो आपने इंटरमीडिएट करना है, इंटरमीडिएट आप कम से कम किसी ऐसे सब्जेक्ट में, किसी ऐसे एरिए में कीजिए, बिल्कुल उस जो वो रैट रेस है ना, वो उसकी तरफ मत जाइए कि जी वो ये कर रहा है तो मैंने भी ये करना है। आपके पास प्लेंटी ऑफ प्रोफेशंस आगे हैं कि आप को बैंकिंग के आप डिप्लोमास देख लें, आप आईटी के डिप्लोमास देख लें, आप फैशन डिज़ाइन के डिप्लोमास और डिग्रीज देख लें, आप हॉस्पिटैलिटी में देख लें, आप कलनरी में देख लें, आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में चले जाएं, आप हेल्थ एंड फूड सेफ्टी में चले जाएं, आप फूड टेक्नोलॉजी के डिप्लोमास में चले जाएं और डिग्रीज में चले जाएं। लेकिन खुदा के वास्ते जी जो आप सादा सिंपल एफए करते हैं, आप सादा सिंपल आईसीएस करते हैं या आप आईकॉम करते हैं, इसके बाद आपके पास उस विंडो में कोई करियर नहीं है। अगर कोई मुझे सुन रहा है, जो हमारे जो प्रोफेशनल दोस्त जो एजुकेशनिस्ट हैं या कोई करियर गाइड करने वाले, गाइडेंस देने वाले हैं, वो मुझे बता दें कि ये एफए के बाद और इन क्वालिफिकेशंस के बाद करने के बाद कौन सा करियर है जो कोई बच्चा ज्वाइन कर सकता है। मुझे कोई करियर नजर नहीं आता। लाखों की, मिलियंस ऑफ हमारे जो बच्चे हैं वो इंटरमीडिएट करने के बाद वो रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि अब हम किसकी तरफ जाएं, कहाँ जाएं, क्या ज्वाइन करें, क्या ना करें। आपके पास ये जो मैंने बताए हैं, आप ऐसे ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम्स आपको साथ अवेलेबल हो जाएंगे। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने इंटरमीडिएट के बाद आपने एम्प्लॉयबिलिटी में जाना है। 60% यूथ है पाकिस्तान की। वो कितने वालिदैन हैं, वो कितने लोग हैं जो ये कहेंगे जी नहीं हम बच्चे को एफए करवाएंगे, हम फिर बीए करवाएंगे, फिर हम इसे एमए करवाएंगे। मेरे नजदीक आप उस बच्चे को बेरोजगार बेरोजगार और बेरोजगार, आप इसको जितने मर्जी जीरो जमा करते रहेंगे, जीरो जमा होते जाएंगे। आप उनको किसी मीनिंगफुल, किसी बा मकसद तालीम तरबियत जो है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने इर्द गिर्द। आप देखिए, आप किसी भी इस तरह की टेक्निकल एजुकेशन की, आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जा सकते हैं, उसमें इतने सारे डिप्लोमास हैं जो कि पाकिस्तान में आप बड़ा ग्रो करना शुरू हो गया है। आप जो गारमेंट्स और टेक्सटाइल के सेक्टर में, गारमेंट्स के सेक्टर में जा सकते हैं जिसमें बहुत सारी इंप्लॉयमेंट्स हैं। आप ये जो आप सोच लेते हैं कि हमने एमए, एमकॉम और एमबीए करने हैं, वो सारी पॉपुलेशन के लिए नहीं है, वो चंद लोगों के लिए हैं। वो एक लग्जरी है या एक वो ऐसी लर्निंग है जिसके बाद आप एकेडमिक्स में जाते हैं। अगर आपको करियर ढूंढ रहे हैं कि आप 2 साल पढ़ने के बाद, 2 साल का आपको क्वालिफिकेशन ले लें मैट्रिक के बाद और आपके सामने जॉब हो, करियर हो, तो प्लीज जो मैंने आपसे कहा है, मैं क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं बाकियों पे थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो आपके सामने ओपन हैं और आपको थोड़ा सा अपने आप को जरा सर्च की तरफ लेके जाना है। मैं हॉस्पिटैलिटी में, ट्रैवल में, टूरिज्म में, एविएशन में, फूड सेफ्टी में, हाइजीन में, न्यूट्रिशन में, फूड टेक्नोलॉजी में आपको रिकमेंड कर सकता हूं। आपको कोई 2 साल का डिप्लोमा मिलता है जो इक्वल टू इंटरमीडिएट है, आपको कोई इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन मिलती है, डू इट। आपके सामने करियर है और आपको जॉब्स का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो सिंपल आप एफ ए आईसीएस आईकॉम करेंगे, उसके बाद आपके पास मेरी नजर में कुछ नहीं है। क्यों, आप अपने इर्द गिर्द देख लें कितने आईसीएस आईकॉम और एफए आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अनटिल अनलेस आपके वालिदैन आपको अफोर्ड करते हैं और आप समझते नहीं मैं इसके बाद बीएस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करूंगा या मैं ये करूंगा, वो एक और रास्ता है, वो आप ले सकते हैं अगर आपके वालिदैन आपको अफोर्ड करते हैं और आप समझते हैं कि आगे आपके लिए करियर है। अपने करियर पे वालिदैन को ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि वालिदैन जरूर इन्वॉल्व हों बच्चों की डिसीजन मेकिंग में। बिल्कुल उसको बच्चों पे मत छोड़ें, बिल्कुल बच्चों का चॉइस लें, लेकिन उनको, उनके साथ आप इन्वॉल्व हों डिसीजन मेकिंग में। अपने इर्द गिर्द किसी के पास आप चले जाएं गाइडेंस के लिए। आप हमारे अदारे में, आप यहाँ से कांटेक्ट दे सकते हैं, आप मुझसे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे सिस्टम में आप रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फ्री गाइडेंस के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप सिर्फ हॉस्पिटैलिटी की तरफ आए, हम ये कहेंगे जो आपके दिल के करीब है, जो आप समझते हैं इंडस्ट्री ग्रोइंग साइड पे है, आप उस तरफ डिसीजन लें और फैसला करें। वो पाकिस्तान में जो तमाम पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान से बाहर मिडिल ईस्ट में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनको भी जरूर सोचना चाहिए कि उनके बच्चे वहाँ पाकिस्तानी स्कूलों से जब वो मैट्रिक करते हैं तो प्लीज उनको आप वहाँ टेक्निकल क्वालिफिकेशन में लेके जाएं। आप देखते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर उसकी बहुत इंप्लॉयमेंट है। चाहे कोविड की वजह से कुछ डाउन है, चीजें जो हैं वो स्लो हैं, लेकिन विद इन 6 मंथ से दोबारा नॉर्मल हो जाएंगी और दुनिया न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ जाएगी। और आपके लिए
ट्रैवल एंड टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी जो है सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है पूरी दुनिया के अंदर, और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करता है। तो आप अपने बच्चों को इसमें लाइए, और मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए करियर है और एक रोशन मुस्तकबिल है, और पाकिस्तान की जो मंजिल है वो भी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच, बड़ी डिटेल में आपने अपने बच्चों को गाइड किया, बड़े एक अच्छा मैसेज दिया, और किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी एडवाइस चाहिए तो अहमद शफीक साहब अवेलेबल हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। सर वेरी सुन आपको एक और प्रोग्राम में लेके आते हैं जिसमें हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे, जो हमारे अभी बच्चे पास आउट हुए मैट्रिक, उनको हम टॉपिक लेके चलेंगे। सर थैंक यू उनमें सो हम मच। इंशाल्लाह हम अपने सेक्टर में उनको डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि इन सेक्टर्स को, जो हमारे सेक्टर्स हैं 5 डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें वो क्या क्या कर सकते हैं, कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं, वो लोकल और इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट में वो करने के बाद जा सकते हैं, और वो इंटरनेशनली वो बहुत सारे मुल्कों में उनके लिए बिजनेसेस के भी बड़े वेन्यूज हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रोग्राम्स करने के बाद। बिल्कुल सर इंशाल्लाह, वेरी सुन सर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, जज़ाकल्लाह खैर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।